الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ: اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، جماعت کی جماعت، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجیے، واستغفرہ، اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النصر مدنی سورت ہے، اور اس کے اندر کل 3 آیات ہیں، اور یہ وہ سورت ہے جو عموماً تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، چھوٹی سورت ہے، مختصر سورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ سورت جو سب سے آخر میں اور مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ ان تمام صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی صورت مکمل نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کی بعض آیات اس صورت کے بعد نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت۔ تو یہ آیات اس صورت کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن پوری صورت ایک ساتھ، یہ آخری صورت ہے ان صورتوں میں جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی صورت ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 7ویں سال غزوہ خیبر پیش آیا تھا، جس میں آپ نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور آپ کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوشخبری دی گئی، ایک بشارت دی گئی کہ آپ کے پاس اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عن قریب آنے والی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح آ جائے تو پھر آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے اور اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ تو فتح مکہ آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، اور غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 سال قبل یہ خوشخبری، یہ پیشن گوئی کر دی گئی کہ آپ کو عن قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملنے والی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے کے بعد مسلسل جس محنت کا آغاز کیا، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، اور کتنی تنگی میں، کتنی مشقت میں، کتنی تکلیفیں سہ کر آپ نے وہ 13 سال گزارے، یہاں تک کہ اسی مشن کے لیے، اسی دین کے لیے آپ کو اپنا وطن، اپنا گھر بار سب چھوڑنا پڑا، اور مکہ سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ کو مکہ بدر کیا گیا، آپ کو نکالا گیا مکہ سے۔ 13 سال آپ نے وہ محنت کی، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں آئے، وہاں آپ محنت کرتے رہے، 8 سال وہاں محنت کی، اس کے بعد آپ کو فتح مکہ نصیب ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک طویل عرصہ ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شدت سے اس فتح کا، اس نصرت کا انتظار تھا، اس لیے کہ آپ مسلسل جد و جہد کے اندر، مسلسل کوششوں میں مصروف تھے۔ تو اس صورت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے نصرت عن قریب آپ کو ملنے والی ہے۔ چنانچہ یہاں جو فتح کا لفظ ہے والفتح، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے آئے اور مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ سے تشریف لے گئے تھے تو آپ ایک مظلوم کی حیثیت سے مجبور ہو کر ہجرت کر کے آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے، لیکن 8 سال کے بعد آپ دوبارہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ مکہ کے حکمران، مکہ کے فاتح، مکہ کے وزیر اعظم اور صدر اور خلیفہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ سورت سنائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو جب صحابہ نے یہ سورت سنی تو بہت خوش ہوئے، سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہم اتنے سالوں سے جن کوششوں میں مصروف ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، عن قریب ہمیں اس کا دنیا میں ظاہراً اس کا ثمرہ ملنے والا ہے کہ ہمیں فتح کی صورت میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ سارے صحابہ کرام خوش ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ صرف ایک صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سورت سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب گئے اور اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد دے کر بھیجا تھا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد دیا تھا کہ آپ اس جاہلیت کے دور کے اندر کہ ہر طرف جاہلیت ہے، نہ عورت کا احترام ہے، نہ بیوی کا احترام ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، کسی قسم کی کوئی مروت، اخلاق، شرافت نام کی چیز نہیں، ایسے ماحول کے اندر آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کے اندر دین کی دعوت دیں۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس دین کی دعوت دیں، پھر اس دین کو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے پوری دنیا پر غالب کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور جب آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں مزید باقی نہیں رکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ یہ فتح مکہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن جب آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے تو اب اس کے بعد شاید پھر آپ ہم میں نہیں رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ اس کے بعد پھر میری زندگی کا جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ بہت کم عمر تھے، کم سن تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا ان کی عمر 14-15 سال تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں جب بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، اجلاس ہوا کرتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنی مجلس میں ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اس پر کچھ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی مجلس ہوتی ہے اور آپ اس بچے کو اس مجلس میں بٹھا دیتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کے ساتھ اس بچے کو آپ کیوں بٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا ہے، خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں یہ سورت پڑھی اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کی تفسیر کریں۔
سارے صحابہ نے اس کی یہی تفسیر بیان کی کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح کی اور نصرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عن قریب فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے اندر امت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو جب یہ نقطہ اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، تب تمام صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ ان کو ضرور مجلس میں بٹھایا کریں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ دین کے اندر، اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں آپ نے محنت کی، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کی کچھ رفتار بڑھی، اس کے اندر کچھ تیزی آئی۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی، اور یہ سن 8 ہجری تھا، جس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف 2 سال زندہ رہے، اس دنیا میں باقی رہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو اس کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ایک قبیلے کا سردار آتا تھا، اسلام سیکھتا تھا اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ پورے عرب کے سارے قبائل ایک ایک کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے اور مسلمان ہو جاتے۔ صرف یمن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو وفد آیا تھا وہ 700 افراد پر مشتمل تھا، اور وہاں پر آئے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح بڑے بڑے وفود آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ایک آدمی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس شخص کو اس کے گھر سے زبردستی نکلنے پر مجبور کیا گیا ہو، جس کے ساتھیوں کو ستایا گیا ہو، جس کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی ہو، جس کو تنگ کیا گیا ہو، جس کے راستے میں کچرا ڈالا گیا ہو، جس کے سر پر اوجری ڈالی گئی ہو، ایسے دشمنوں سے انسان جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ کیسے انتقام لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یعنی کوئی تکبرانہ، کوئی متکبرانہ انداز آپ کا نہیں تھا کہ آج میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہوں اور اپنے سارے دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ اور یہ وہ دشمن تھے جو آپ کی جان کے دشمن تھے۔ کتنی دفعہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اور مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو سارے عرب کفار وہ کانپ رہے تھے کہ آج ہمارے قتل کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو میری طرف سے امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو میری طرف سے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو میری طرف سے امن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اور وہ دشمن جو آپ کے قتل کے منصوبے بنایا کرتے تھے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی انتقام نہیں لے گا، انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے میری طرف سے آزاد ہو۔ سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف فرمایا۔ جب وہاں کے لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان دیکھی، یہ اعلیٰ اخلاق دیکھے، تو اس کے بعد قبائل عرب فوج در فوج مسلمان ہونے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے فتح مکہ سے پہلے وہ اس لیے بھی مسلمان نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کو قریش سے ڈر لگتا تھا۔ قریش حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا، عرب کا سب سے معزز قبیلہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی سب سے معزز قبیلہ عرب کا وہ قریش ہے۔ تو قریش حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔
تو ان کو ڈر قریش سے لگتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے اور کہیں قریش کے سردار ہمارے خلاف ہو گئے تو ہمارا زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فتح مکہ کے بعد جب قریش کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو سارے عرب کے قبائل آہستہ 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 کر کے مسلمان ہوئے. اور جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کر گئے تو اس وقت صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی. جب آپ مدینہ منورہ سے آئے تھے فاتح بن کر 1 سال پہلے تو 10,000 تھے, اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو 1.25 صحابہ کی تعداد تھی. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد. یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, تو پھر آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. وَاسْتَغْفِرْهُ, اور استغفار کیجئے. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کی خامی سے, ہر قسم کے نقص سے پاک سمجھے, کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب, ہر قسم کی کمی اور نقص اور خامی سے پاک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح. یہ جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم, یہ تسبیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب جو عظیم ہے, جو عظمتوں والا ہے, وہ پاک ہے. پاک کا مطلب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا, نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے اللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح. سجدے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب جو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ ہے وہ پاک ہے, ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ربنا لک الحمد, حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی اچھی صفات کو بیان کرنا. جیسے قرآن کریم میں خود بیان کیا گیا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور المتکبر الجبار القہار. قرآن کریم میں خود جو صفات بیان کی گئی ہیں, سمیع بصیر غفور رحیم کریم, یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کیجئے اور اللہ کی حمد بھی بیان کیجئے. وَاسْتَغْفِرْهُ, اور استغفار بھی کیجئے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد استغفرک واتوب الیک, کہ یا اللہ آپ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں, ہر قسم کی تعریف آپ کے لیے ہے, میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ہر وقت آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار سنا کہ آپ رکوع میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک ربنا سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد استغفرک واتوب الیک. سجدے میں بھی آپ یہی دعا پڑھ رہے ہیں اس سورت کی کہ حکم کی تعمیل کی وجہ سے, کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ تسبیح کریں اور حمد بیان کریں اور استغفار کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان توابا, بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں, پھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ پھر قبول کرتے ہیں, پھر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر قبول کرتے ہیں. تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کرنے والا. اگر انسان کو کہا جائے تواب, اس کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والا, اور جب اللہ کو کہا جائے تواب, اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار توبہ کو قبول کرنے والا. قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا انہ کان توابا, کہ میں بھی تواب ہوں, میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں. اب اس سورت کے اندر
اس صورت سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک چیز میں آج ذکر کرتا ہوں، 2-3 چیزیں اور ہیں جو ہمیں اس صورت سے سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. یہ نہیں فرمایا گیا اذا جاء النصر یا اذا جاء الفتح کہ جب فتح آ جائے، جب نصرت آ جائے، بلکہ کہا گیا کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے. اس سے ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ جب انسان کو، اب اگر دیکھا جائے اسباب کے درجے میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی محنت کی اس دنیا کے اندر، دین کے لیے کتنی محنت کی، ہر قسم کی تکلیفیں آپ نے برداشت کی. آپ کو زخمی ہونا پڑا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے سر میں لوہے کی خود گڑ گئی، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا. یہ سب آپ نے دین کے لیے برداشت. کتنی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، کتنے آپ کے صحابہ، کتنے آپ کے ساتھی، کتنے آپ کے رشتہ دار اس راہ میں شہید ہوئے، اور ساری مسلسل آپ کی زندگی اسی محنت سے عبارت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. اس سے ہمیں یہ درس دیا گیا کہ انسان کو جب دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے، اس کو کوئی ترقی ملتی ہے، اس کا کوئی کام ہوتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میری ڈگری کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے ہوا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. کسی کو اچھی جاب مل جائے تو وہ اللہ کی طرف نسبت کرے کہ اللہ نے مجھے یہ نوکری عطا فرمائی، اللہ نے مجھے یہ کاروبار، یہ ملازمت عطا فرمائی. ورنہ ڈگریاں بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. آپ جیسی ڈگری بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن آپ کو کام مل گیا، اس کو نہیں ملا. تو اگر ڈگری کا ہی کمال تھا تو یہی ڈگری تو دوسرے شخص کے پاس بھی ہے، وہ کیوں روڈ پر پھر رہا ہے؟ اور یہ کہ اس طرح کی اچھائیوں کی نسبت اپنی طرف کرنا، یہ قارون کی عادت تھی. قارون کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا تو وہ لوگوں کو کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مجھے جو مال ملا ہے یہ مجھے اپنے ہنر اور فن کی وجہ سے ملا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ مجھے اپنے علم، اپنے ہنر، اپنے قوت بازو سے ملا ہے. قرآن کریم اس نظریے کی نفی کرتا ہے. ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق نہیں نکلنی چاہیے. ایک مسلمان کی زبان سے ہمیشہ یہ جملہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ کے احسان سے یہ کام ہوا. کسی کو شفا مل جائے تو اللہ کی طرف منسوب کرے. یہی دوا آپ کھاتے ہیں، یہی دوا وہ کھاتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی، آپ کو شفا ملتی ہے، تو دوا میں تو اثر نہ ہوا. اثر تاثیر ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہی آگ تھی، عام لوگوں کو جلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ان کے لیے گل و گلزار بن گئی. آگ کے اندر جلانے کی تاثیر تو اللہ نے ڈالی ہے. اسی آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ان کو نہیں جلایا. تو کوئی بھی ترقی، کوئی بھی کامیابی کسی مسلمان کو اس دنیا میں ملے تو کبھی اس کو اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا میری وجہ سے ایسا ہو گیا، یا اس نے ایسا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ فرمایا گیا اذا جاء نصر اللہ. ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی محنت کی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک سیکنڈ ساری دنیا کے انسانوں کی پوری زندگی سے افضل اور برتر اور والا اور اعلیٰ ہے. اتنا قیمتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک سیکنڈ، اور اس سیکنڈ کا 1000واں حصہ. اور آپ نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ فرمایا گیا کہ مدد کو، فتح کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، تو پھر میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اس لیے یہ جملہ علماء نے لکھا ہے انسان کی زبان پر ہونا چاہیے. جب کوئی کام خیر کا ہو تو بس یہ کہے اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی رحمت سے ہوا، اللہ کے احسان کی وجہ سے ہوا. اور یہ اس سورت کا درس ہے. اور بھی اس سورت کے اندر کچھ دروس ہیں، کچھ اسواق ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا گیا اور ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیسے اپنانا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے دن وہ دروس بیان کیے جائیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاک، ولک الحمد حمدا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔